السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے دور میں ایک فرعون ہے اور میرے دور کا فرعون ابو جہل تھا، یہ موت کے منہ میں تھا اور فرمایا یہ اتنا بڑا فرعون تھا، موسیٰ کا فرعون تھا۔ جب یہ سمندر کے اندر غرق ہونے لگا تو اس نے کہا میں ہارون اور موسیٰ کی خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ میرے دور کا اتنا بڑا فرعون تھا، اس کی جان نکل رہی تھی تو اس نے پھر بھی کہا تھا کہ اے عبداللہ بن مسعود میری گردن بڑی کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے یہ سردار مسئلہ ہے۔ یہ اتنا بڑا سردار، یہ اتنا بڑا فرعون تھا، اس کے اندر اتنا بڑا غرور تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بالکل ختم کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میدان بدر میں آقا علیہ السلام جب میدان بدر میں چل رہے تھے تو مجھے کہا عمر کہ ہم فلاں کافر ماسل جہنم ہوگا، یا فلاں کافر مرے گا، اس جگہ پہ فلاں مرے گا، اس جگہ پہ فلاں کو موت آئے گی۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے دیکھا جہاں جہاں حضور کا نشان کہیں گے وہی کافر ہوا۔ اور اسی جنگ کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے جب سب سے پہلے بلایا گیا تو آقا علیہ السلام نے 3 صحابہ کو حکم دیا کہ تم ان کے میدان کے مقابلے میں میدان میں آؤ۔ ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت عبد الرحمن ہے، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ۔ اور اسی جنگ کے اندر عبیدہ شہید ہوئے، حضرت امیر حمزہ دوسری جنگ میں شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رمضان کی 17 تاریخ کو بعد ایک روایت کے مطابق انتقال کا حملہ ہوا اور اس رمضان کو حضرت علی بھی شہید ہوئے۔ یہ پہلے مجاہد تھے جنہوں نے کفار کے مقابلے میں میدان بدر میں آئے، اور اس میدان بدر میں آقا علیہ السلام نے جو پرچم لہرایا تھا وہ جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ تھا۔ آقا علیہ السلام گھر سے نکلے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کا دوپٹہ لیا، اس کو پرچم بنایا اور بنا کر کے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھما دیا اور کہا علی یہ مومنوں کی ماں عائشہ کا دوپٹہ ہے۔ اور جناب علی نے پھر گرنے نہیں دیا، اور اس کا رنگ جو تھا بلیک رنگ تھا، اس کے اندر سفید لہریں تھی، یہ حضرت امی عائشہ کا دوپٹہ تھا جو پہلی جنگ کے اندر مسلمانوں کا جھنڈا بنا، اور جناب علی نے جناب امی عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کو گرنے نہیں دیا۔ اور اسی رمضان کے ہی 17 تاریخ کو جناب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی۔ اور پچھلے دنوں میرے پاس ایک دوست نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے ایک مولوی صاحب کی، اس مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں صرف علی حق پر تھی، عائشہ بھی معاذ اللہ غلطی پر تھی، حضرت امیر معاویہ بھی معاذ اللہ غلطی پر تھے۔ اور اس نے یہ کہا کہ جو بندہ یہ کہے کہ صحابہ اس جنگ کے اندر عائشہ بھی حق پر تھی، علی بھی حق پر تھا، معاویہ بھی حق پر تھے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ ناسبیوں کا عقیدہ ہے۔ اور میں اس مولوی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، مولوی صاحب اگر تم یہ کہتے ہو کہ اگر عائشہ غلطی پر تھی اللہ یعوذ باللہ، حضرت امیر معاویہ غلطی پر تھی اللہ یعوذ باللہ، آپ کی نجس سوچ کے مطابق حضرت علی صرف حق پر تھی، باقی صحابہ غلطی پر تھی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک جنگ کے اندر ایک ہی حق پر ہوتا ہے، دوسرا غلطی پر ہوتا ہے، تو پھر میں اس پر گفتگو تو کر چکا ہوں، لیکن یہ اس کو بطور حوالہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر موسیٰ اور ہارون کی درمیان جو اختلاف ہوا اس میں حق پر کام تھا، قرآن میں تو دونوں کو حق کہا ہے، کہا موسیٰ بھی حق پر تھے، ہارون بھی حق پر تھے، نہ موسیٰ نہ حق تھا، نہ موسیٰ غلطی پہ تھا، نہ ہارون غلطی پہ تھا۔ جب یہ دونوں نبی ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں حق پر ہیں، دونوں غلطی پر نہیں ہے، تو پھر صحابہ جن کے بارے میں قرآن اترا، کون امی عائشہ جن کے اوپر ایک منافق نے تہمت لگائی تو اللہ نے
اللہ کبھی عائشہ کے ساتھ تیرا نکاح نہ فرماتا، تو اس عائشہ کو کہتا ہے کہ غلطی پر تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اس مولوی کا نام حنیف قریشی ہے، اور میں واضح کہہ رہا ہوں اگر وہ مولوی کا اگر کوئی حامی ہو تو اس مولوی کو بلاؤ جو بھی میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ کہے کہ نبی کی بیوی غلطی پر تھی، نبی کے صحابہ غلطی پر تھے، میں اس مولوی کو چیلنج کرتا ہوں کہ مولوی صاحب آج ہم میدان لگا لیں اسی چوک میں یا پاکستان کے کسی بھی چوک کے اندر آگ جلا، تو یہ لکھ کر اپنے ہاتھ میں پرچی لکھ لے کہ عائشہ اور معاویہ غلطی پر تھے، علی حق پر تھے۔ میں مولوی خالد اس ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھوں گا علی بھی حق پر تھا، ابھی عائشہ بھی حق پر تھی، امیر معاویہ بھی حق پر تھا۔ اگر اس مولوی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے چیلنج کو قبول کرے، اس آگ کے اندر وہ بھی چھلانگ لگائے، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، جو جل گیا وہ دین کا، جو بچ گیا وہ حق پر تھا۔ میرے نبی کی بیوی اتنی ناوارث ہے کہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے اور نبی کی بیویوں کو جھوٹا کہا جائے، جن کے بارے میں قرآن کی ایک آیت نہیں 18 آیات اتر آئے۔ اگر کوئی میرے خاندان کو کہے، مجھے یاد آ گیا مولانا حق نواز شبلی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے لوگوں تمہیں اتنا ہی زیادہ بغض ہے صحابہ سے تو حق نواز اپنی ماں کا نام بتاتا ہے اسے بات لو، حق نواز کبھی نہیں کہے گا، تو حق نواز کو گالی دو، حق نواز تمہیں کچھ نہیں کہے گا، لیکن تم نبی کی بیویوں کو برا بھلا کہو تو یہ حق نواز سے برداشت نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حق نواز چلا گیا اور حق نواز کے پیچھے چاہنے والے چلے گئے اور ہم جناب صحابہ کو اور نبی کی بیویوں کو پھر برا بھلا کہنا شروع کر دے تو ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نبی کی ازواج ہے۔ ایک ماں نہیں میری لاکھوں ماں ہو، ایک جان نہیں لاکھوں میری جان ہو، اپنی عائشہ کے جوتوں پہ قربان۔ یہ بتانا اس لیے مقصود تھا کہ ایسے مولوی جن کی تربیت لفظیت کرتی ہے، ایک وہ مرزا ہے اور ایک یہ جو قریشی جس کا بھی میں نے نام لیا ہے، یہ دو واحد مولوی ہیں جن کی تربیت لفظیت کرتی ہے۔ اور میرے پاس ویڈیو موجود ہے اس مرزا صاحب کی جس کو لفظیت کے بہت بڑے علماء کتابیں دیتے ہوئے اسے بتا رہے ہیں کہ یہ حوالے آپ پیش کیے۔ مسلمانوں سنیو، کم از کم اپنی ماں کا دفاع تو کر لو نا۔ نبی کی بیوی سے تمہیں محبت نہیں ہے، ویسے موت نہیں آئے گی۔ ہم سنی ہیں اور وہ سنی بریلوی اور سنی دیوبندی ہو، اس کا عقیدہ ہے نبی کی بیویاں جو تھی وہ پاک تھی، پاک ہے اور قیامت کی صبح تک پاک رہے۔ اور بھی بہت سارے قابل تفقہ ہے اور اس لیے ہمارا عقیدہ ہے اور یہ لفظیت کا عقیدہ ہے کہ سرکاری حق پر تھے، اس پر مکمل میں گفتگو بھی کر چکا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا بھی چکا ہوں کہ یہ جنگ کیسے ہوئی، یہ کیوں ہوئے۔ یہ آج بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس دوست نے ویڈیو مجھے بھیجی وہ یہی ہمارے علاقے کا تھا، اس لیے میں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کا واقعہ بھی ذکر کیا۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں آتا اٹھاؤ قرآن سورۃ نور کے اندر 18 آیات حضرت عائشہ صدیقہ کے حق میں نہیں نازل۔ کیا اللہ اللہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عائشہ سے غلطی ہوگی اور عائشہ غلطی پر ہوگی، علی حق پر ہوگا؟ اگر اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا تو پھر تو تم اللہ کے وحدہ لا شریک اللہ کے علم پر بھی ہوئے تھا۔ اللہ کو یہ معلوم تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کے 18 آیات بیان کر کے جناب نبی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا اعلان کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ نبی کی بیوی عائشہ اس پر آج جناب پیغمبر کی موجودگی میں انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، ان پر کیچڑ پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے اور قیامت تک یہ مضمون کوشش لوگ کریں گے اور ہم انشاءاللہ بابا کے دوہر کے لیے ہم دفاع کریں گے۔ ایک جان نہیں 1000 جان اللہ عطا کرے گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں کے ان کے جوتوں پر قربان کر دیں، کیوں نہ کریں؟ قرآن ان کے بارے میں کہتا
فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ قرآن نے ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے اندر سے اٹھنے والی مٹی کی قسمیں اٹھانا ہے، پھر وہ مٹی جو گھوڑوں کے سنگوں سے اٹھے اور گھوڑوں کے ناک کے اندر جائے، قرآن اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اور ہم صحابہ کو اللہ یاد بھی اس انداز میں لے رہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اگر کوئی بھی ایسی کسی بھی مولوی کی ویڈیو آئے اس کو بھرپور انداز میں جواب دو۔ اگر آپ کو میری ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، اپنی جان کا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، فقط صحابہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، صحابہ کی تقدس کے لیے، صحابہ کی دفاع کے لیے، نبی کی بیوی کی عزت کے لیے اپنی جان بھی قربان ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا ہے اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے